آرٹیکل آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور آپ کو if you recall I mentioned in last class کہ about 40 years after Vietnam War somebody found original 8 minutes footage, right? تو اس اوریجنل فوٹیج کو روری کینیڈی از دا نیم آف دا ڈائریکٹر. واٹ شی ڈیڈ کہ اس کو لگا کہ یہ بہت یونیک فوٹیج ہے فرام ویتنام وار. یو کین سی کہ یہ جو آپ کو یہ ایک امیج یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ ہے فرام ساؤتھ ویتنام. اور جو لوگ اتنے سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں پیپل آن دیئر بائکس اور اس کے علاوہ ایسے ہی جو آرڈنری پیپل پاسز بائی ایکسیٹرا, بچہ بھی نظر آ رہا ہے بیچ میں. دے آر جسٹ اسٹینڈنگ دیئر ٹو واچ اے بام بلاسٹ اور سم تھنگ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو آئی ونڈر اف دیر آر اینی مور امیجز ہیئر فرام دس پرٹیکولر ڈاکیومنٹری. یہاں پہ اس وقت اور کوئی امیج تو موجود نہیں ہے, لیکن لاسٹ ڈیز ان ویتنام جو ہے یہ ایک بڑی ایک دم ہٹ ہو گئی یہ فلم. ڈاکیومنٹری فلم ہے جو کہ 1975 کی منٹ بائی منٹ ایویکویشن ان سائیگون. 1975 جو ہے وہ یو ایس ملٹری جو ہے ایویکویشن کر رہی تھی. اف یو انڈرسٹینڈ, ڈز ایوری ون انڈرسٹینڈ واٹ ایویکویشن مینس when we talk about war? میم لوگوں کو خالی کرانا فرام دا وار زون. ہاں, وار زون سے ان کو ریموو کرنا. تو ویتنام میں ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی جہاں پہ دے ہیڈ ٹو ریموو ناٹ جسٹ لائک ویتنامیز کو تو ہیلپ کرنا ہی تھا بلکہ امیریکنز ور آلسو اسٹک ساؤتھ ویتنام میں. آپ سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بریفلی ایک مینشن کیا تھا کہ ایک ٹیٹ اوفینسو از ویری فیمس کہ امریکن ایمبیسی کے جو لوگ تھے وہ ویتنام میں اسٹک ہو گئے تھے اینڈ دے امریکن آرمی ہیڈ ٹو ایویکویٹ دیم ایز ویل. یو شوڈ نو کہ جہاں بھی آرمی کوئی آپریشن کر رہی ہوتی ہے یو وڈ پرہیپس آلسو نو کہ آرمی کا یا سولجر کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے واٹ از ہی سپوزڈ ٹو ڈو. کین اینی ون ٹیل می واٹ اے سولجر از سپوزڈ ٹو ڈو وین ہی گیٹس آرڈرز؟ He is supposed to abide by them. یس میم, یس سر کہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. ہاں پریسائزلی, اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ڈس اوبیڈینس کرے, اور اگر وہ ڈس اوبیڈینس کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ Court martial. کورٹ مارشل. پریسائزلی. تو بیسکلی آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اگر دیکھ رہے ہیں ایک فلم ہے لاسٹ ڈیز ان ویتنام, اور ایک اور بڑی فیمس فلم ہے ویتنام کے حوالے سے, اس کا نام ہے دی انکاؤنٹڈ اینیمی. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ دو, یہ پہلی فلم کا نام لکھا ہوا ہے, یو کین سی کہ فلم کا نام جو ہے وہ آئیٹیلکس میں لکھا ہوا ہے. تو جو انکاؤنٹڈ اینیمی ہے وہ ایکچولی دکھا رہی ہے کہ جو یو ایس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے آرڈرز کو, یو کین انڈرسٹینڈ کہ اگر پاکستان میں پاکستانی آرمی جو ہے اس کو گورنمنٹ کے آرڈر سننے پڑتے ہیں نا کہ نہیں سننے پڑتے, یا آرمی اپنی مرضی کرتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاکستان آرمی لسنس ٹو دا پریزیڈنٹ اور گورنمنٹ, اور دے جسٹ اگنور واٹ گورنمنٹ از سیئنگ اور پریزیڈنٹ از سیئنگ؟ کیا کرتی ہے آرمی؟ پاکستان آرمی کیا کرتی ہے؟ امریکن آرمی کیا کرے گی؟ آر دے باؤنڈ ٹو دی آرڈرز آف دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس؟ آر دے سپوز ٹو فالو دی آرڈرز آف دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس؟ میم کین یو پلیز ریپیٹ دا کوسچن بیکاز آئی مسڈ اٹ. کوشچن یہ ہے کہ جیسے پاکستان کی ایک آرمی ہے, آرمی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا پریزیڈنٹ اور گورنمنٹ کے آرڈرز کو فالو کرتی ہے؟ میم ان پیپرس تو اس کو گورنمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے, بٹ ان کیس آف پاکستان آئی ڈونٹ فیل لائک کہ وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے. اٹس ٹاپ آف دا گورنمنٹ. اور باقی کنٹریز کا ہر کسی کا اپنا سسٹم ہے. وی میں سے کہ جو امریکن آرمی ہے وہ سم ہاؤ زیادہ گورنمنٹ کے انڈر ہے وین وی کمپیئر اٹ ٹو آور اون آرمی. اچھا, سو بیسیکلی آپ کو ہالی ووڈ سے ایسی بہت ساری فلمز ملے گی, ایک آدھ ایسی فلم بھی مل جائے گی جس کا نام ہی ہوگا پریزیڈنٹ,
right? تو یو ول فائنڈ اے ہالی ووڈ فلم جس کا نام پریزیڈنٹ ہوگا, یا پھر آپ کو بہت سی فلم میں ایسے سینز ملیں گے جس میں پریزیڈنٹ اینڈ آرمی چیف اور FBI چیف ول بی سٹنگ اور ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوگی, اور ان کو پریزیڈنٹ کا سگنیچر چاہیے ہوگا ٹو ڈو سم تھنگ, رائٹ؟ تو انڈر دا لا اگر پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بغیر US آرمی کوئی کام کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو ہے انڈر دا لا اٹ مے بی کالڈ انلیگل, ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی یہاں پہ یہ اسٹارٹ میں یہ جو آپ کو ہیڈنگ ایک لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ US انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ویتنام وار کے دوران گورنمنٹ کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹروتھ نہیں بتا رہا تھا. سو اف پریزیڈنٹ از ان چارج آف ڈیسیجن میکنگ, تو اگر انٹیلیجنشیا جو ہے وہ اگر کچھ چیزیں چھپا لے گی تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جو کہ شاید انلیگل ہوگی, اوکے؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ویتنام میں 18 to 24 کا جو بچہ ہے یا ینگ آدمی ہے, بہت زیادہ لوگ بھیجے گئے تھے فرام 18 to 24 ایئر ایج ٹو ویتنام ٹو فائٹ دا وار, اور ان میں سے بے شمار لوگوں کی ڈیڈ باڈیز واپس آئی تھیں, کیجولٹیز ہوئی تھیں, اور جو سولجرز جو ویتنام میں لٹرلی وہاں پہ موجود تھے جن میں ینگ لوگ بہت زیادہ تھے اور باقی سولجرز بھی تھے, تو ایٹ ٹائمز اٹ واز ہیپننگ کہ وہ سولجرز جو ہیں ہیومینٹی کی وجہ سے دے ور ٹرائنگ ٹو ٹیک دیئر اون ڈیسیژنز, ہائی کمانڈ کا ڈیسیژن جو US سے آ رہا ہوتا تھا اس کو ہمیشہ فالو نہیں کیا, ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ انکاؤنٹڈ اینیمی جو فلم ہے اٹ شوز کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ واز ناٹ لسننگ ٹو پریزیڈنٹ اور واز ہائڈنگ انفارمیشن فرام پریزیڈنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو فلم ہے لاسٹ ڈیز ان ویتنام, جس کی میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک امیج بھی ہے, اور اگر آپ یہاں پہ گوگل پہ کہیں بھی لکھتے ہیں لاسٹ ڈیز ان ویتنام تو you will probably find a number of images which and you can see کہ those images may be very interesting. آپ یہ والی امیج دیکھیں for instance, can you see this image on the right? یہ والی, یہ کونسلیٹ کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر کونسلیٹ کی چھت کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. Can you see this helicopter on the rooftop? Yes, ma'am. Yes. And can you imagine کہ یہ سارے لوگ ہیں جو اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ہیلی کاپٹر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. And it is an amazing real image. آپ نے کبھی کوئی ایسی تصویر دیکھی کہ لوگ اس طرح ہیلی کاپٹر میں تو اتنے لوگوں کی جگہ بھی نہیں ہوگی جتنے لوگ آپ کو یہ رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. Can you see them? آپ اس امیج میں دیکھ رہے ہیں نا رائٹ پہ, تو یہ US کونسلیٹ کے باہر یا US کونسلیٹ کے پاس جو اتنے سارے لوگ جو ہیلی کاپٹر پہ چڑھنے کے انتظار میں ہیں یا ایویکویشن کا ویٹ کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ سارے لوگ کونسلیٹ کے ہوں گے؟ It might be possible. نہیں, کونسلیٹ میں پاسبلٹیز تو چلیں, اگر کونسلیٹ میں اتنا بڑا سٹاف تو نہیں ہوتا جتنے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں, کونسلیٹس میں نارملی اس سے کم سٹاف ہوتا ہے. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ شاید یہ کوئی ایک بہت یونیک امیج ہے فرام دیٹ پرٹیکولر وار کہ جو ہیں جس کو استعمال کیا گیا. اور آپ سے میں نے کہا کہ یہ کوئی 8 منٹس فوٹیج مل گئی انہیں. دس فوٹیج واز نیور یوزڈ بیفور ان اینی آف ویتنام وار فلمز, یا جو ٹی وی کے اوپر نیوز کوریج ہوتی رہی. I have many times said کہ جو ڈاکیومنٹری ہے وہ ڈائریکٹ سنیما کہلاتا ہے. جس طرح نیوز ہے وہ فیکٹس کو اٹ از سپوز ٹو ریپریزینٹ فیکٹس, اٹ از سپوز ٹو ریکارڈ ایکچوئل تھنگس, رائٹ؟ اسی طرح ڈاکیومنٹری کے لیے بھی ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فیکٹس دکھا رہی ہے, ریئلٹی دکھا رہی ہے, ویریٹی دکھا رہی ہے, ڈائریکٹ سنیما دکھا رہی ہے. کیمرا از دیئر آن اسپاٹ اینڈ ریکارڈنگ سم تھنگ ویری ویری ڈائریکٹلی. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ جو آپ کو لاسٹ ڈیز ان ویتنام کی یہ بے شمار یہاں پہ آپ کو کچھ امیجز نظر آ رہی ہوں گی. تو یو کین سی کہ دیز سیم ٹو بی ویری انٹرسٹنگ امیجز. اور آپ یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ بعض اوقات ویتنام وار کا کے کچھ ایسے بھی پلینز تھے جو وار کی اگر آپ فوٹیج ڈھونڈیں گے تو اس میں پلینز جو ہیں وہ ٹیک آف کرتے ہی کریش کر گیا یا کچھ اور ہو گیا, اسی طرح کے چاپرز وغیرہ.
یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک اور امیج یہاں پہ. تو یہ ریئل وار فوٹیج ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہاؤ ریئل وار فوٹیج واز used for making a TV production, right? تو آپ سے میں صرف یہ کہی تھی کہ یہ روری کینیڈی جو ہے she found interesting footage کہیں سے ان کو سٹاکس میں پڑی مل گئی. I said جب ہم وکٹری ایٹ سی ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ footage was found in the war museum, اور اسی طرح جب یہ 8 منٹس فوٹیج اچانک ڈسکور ہوئی تو روری کینیڈی ڈیسائیڈ کہ شی ول میک اے لاسٹ ڈاکیومنٹری آن ویتنام وار, رائٹ, کہ اور اس کا تعلق ہے ایویکویشن پہ. تو یہاں پہ جو انکاؤنٹڈ اینیمی جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ یو ایس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ساری چیزیں نہیں بتا رہا تھا, رائٹ. تو وچ مینس کہ ڈس آنیسٹی کر رہے تھے وچ کوڈ لیڈ ٹو سم کائنڈ آف کورٹ مارشل. لاسٹ ڈے ان ویتنام جو ہے وہ بھی یہ دکھا رہی ہے ایکچولی کہ ایویکویشن آپ کو کرنی ہے. فار انسٹنس ان کی جو اسٹاف ہے یو ایس ایمبیسی کے اندر, تو امریکنس کو ایویکویٹ کرنے کے بجائے جو یو ایس سولجر ہے اس نے امریکن کے علاوہ سویلین کی ایویکویشن بھی شروع کر دی, رائٹ, جو کہ ساؤتھ ویسٹ ویتنامی سویلین ہے. تو جو جس کو آپ کہیں گے کہ ٹوٹلی آؤٹ آف ہیومینٹی سولجرز نے آن دا اسپاٹ ایک ڈیسیجن لیا. تو آپ یہاں پہ یہ فلم صرف یہ کہہ رہی ہے کہ سولجرز ڈس اوبیڈینس ٹو دا ہائی کمانڈ, کیونکہ ہائی کمانڈ نے اگر ان کو کہا ہے کہ آپ نے امریکنس کو ایویکویٹ کرنا ہے, اور لاسٹ ڈیز ان ویتنام 8 منٹ کی فوٹیج دکھا رہی ہے جو کہ سولجر جو ہے وہ امریکنس کو ایویکویٹ کرنے کے بجائے ساؤتھ ویتنامیز کامن مین کو ایویکویٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے آرڈرز نہیں فالو کیے, which means کہ آپ اس کو کہیں گے کہ جی یہ تو کانسپیریسی ہوئی. if you are not following orders of the high command, چاہے اس کی گراؤنڈ آپ ہیومینٹی ہی کیوں نہ لیں, آپ کا کورٹ مارشل تو ہو جائے گا because you did not follow the orders, you did something which was totally illegal. جو شیزا نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی کہ پاکستان آرمی شاید اپنا پریشر زیادہ بلڈ اپ کرتی ہے گورنمنٹ کے اوپر, آئی تھنک کہ چاہے وہ بات بالکل صحیح ہے, اگر جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ان کو پیپر ورک کے تھرو کیا جاتا ہے تاکہ جو نیسیسری سگنیچرز ہوں وہ موجود ہوں تو کورٹ مارشل کو اوائڈ کیا جا سکے. سو بیسکلی ایون جو اگر پاکستان میں اگر انچارج آف ایکشن اگر پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے کسی چیز کا, تو پاکستان آرمی ول آلسو ٹرائی کہ وہ سگنیچرز لینے کے بعد وہ ایکشن کرے. یس, دے کین سرٹنلی بلڈ اپ دیئر پریشر آن گورنمنٹ ٹو ڈو تھنگز ان سرٹن وے. تو یہاں پہ یہ سمپلی یہ کہہ رہی ہے کہ جو لاسٹ ڈے ان ویتنام جو فلم ہے وہ آخری ڈپکس منٹ بائی منٹ ایویکویشن ان سائگون ان 1975 اینڈ بلڈز اپون دا conspiracy of the US military assistance command. وہ ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ MACV جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ تو کانسپیریسی ہوئی اگر آپ نے ہائی کمانڈ کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا, رائٹ. اور اس میں انکاؤنٹڈ اینیمی جو ہے وہ ایک کانسپیریسی کو کر رہی ہے کہ ہائی کمانڈ از ناٹ لسننگ ٹو پریزیڈنٹ, اور لاسٹ ڈیز ان ویتنام یہ شو کر رہی ہے کہ جو سولجرس ہیں وہ ایویکویشن میں ہائی کمانڈ کے آرڈرز فالو کرنے کے بجائے کچھ اور کر رہے ہیں. اور پھر آپ سے یہ جو پروڈیوسر کا نام ہے جارج کرائل 3, اور ساتھ میں والیس نے یہ کہا کہ a conspiracy of the highest level of American intelligence to suppress and alter the critical intelligence on the enemy leading to the Tet Offensive. Tet Offensive میں نے ابھی آپ کو مینشن کیا کہ جہاں پہ Americans were stuck in the embassy, اور یہ بہت ورلڈ لیول فیمس, آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی امریکن ان کرائسس آ جاتا ہے تو ساری دنیا کا میڈیا جو ہے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے, رائٹ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا تعلق ہے ود دس پرٹیکولر فلم کہ آپ نے اس دوران میں بھی یو آر ٹرائنگ ٹو شو یور ہیومینٹی, ٹھیک ہے. اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برٹن بینجامن
वाइस प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ CBS न्यूज़, वो डॉक्यूमेंट्री को चूंकि डॉक्यूमेंट्री आपको इस तरह की इमेजेस दिखा रही है, और वो जो दूसरी मैंने आपको ये हेलीकॉप्टर वाली इमेज दिखाई, तो और एंड आई सेड कि ये रियल फुटेज है, तो दैट इज़ वाई, और कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज भी कर रही है कि आप हाई कमांड सुनने के बजाय दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन साउथ वियतनाम एज अ सोल्जर, तो ये एक किस्म की एक्सपोजे कहलाएगी. इट इज एक्सपोजिंग कि जो सोल्जर है वो हाई कमांड के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय कुछ और कर रहा है, जिसको शायद दुनिया तो शायद अप्रिसिएट कर लेगी, बिकॉज इफ ही इज इवैक्यूएटिंग कॉमन पीपल, तो दैट वुड बी आउट ऑफ ह्यूमैनिटी. तो वो उसको इसलिए कह रहा है कि इट इज सॉरी जी, मैं ये कही थी कि एक्सपोजे कहने की वजह यही है कि दिस इज एन एक्सपोजे बिकॉज इट्स रिवीलिंग अ डेलिबरेट प्लॉट टू फूल द अमेरिकन पब्लिक. ठीक है, कि मुख्तलिफ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे. फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने आपसे कहा कि हाई कमांड के ऑर्डर्स नहीं सुने और प्रेसिडेंट को के नॉलेज में नहीं था, तो फिर जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो कोई ऐसा काम कर रही थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक का जो मोटो होता है उसको वो फुलफिल नहीं करती. राइट, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दोनों डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं दैट आर एक्सपोजिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, जहाँ पे हाई कमांड प्रेसिडेंट से इंफॉर्मेशन छुपा रही है, या सोल्जर जो है ही इज डूइंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द ऑर्डर्स. राइट, आपको ये यहाँ पे बस इसी तरह की, अगर आप में से कोई भी फोकस करेगा फाइनल एग्जाम में वॉर वाले क्वेश्चन पे, तो आई वुड सजेस्ट कि यू ट्राई फाइंडिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, क्योंकि ये आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रही है साथ साथ. ठीक है, conspiracy and repercussions of the erroneous information regarding infiltration of 20,000 enemies into the battlefield. फॉर इंस्टेंस, आप ये कहते हैं कि जी जब आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो प्रेसिडेंट से किसी चीज़ की परमिशन मांगती है, तो वो उसको कहती है कि जी दुश्मन आ गया है, दुश्मन आ गया. तो यहाँ पे US इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाज सेइंग कि 20,000 एनिमीज हैव एंटर्ड द बैटलफील्ड, व्हिच मींस के नॉर्थ वियतनामीज एंटर हुए होंगे ना हो चिन मिन ट्रेल के अंदर. तो जब आपने ये चीज बताएंगे तो इसके अंदर जो अनकाउंटेड एनिमी के अंदर एक सीन है जिसमें आर्मी जनरल का नाम है वेस्टमोरलैंड. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो डॉक्यूमेंट्री में जो वेस्टमोरलैंड, जनरल वेस्टमोरलैंड के जो इंटरव्यूज मौजूद हैं, उसमें वेस्टमोरलैंड जिस तरीके से बात करता है, ही मूव्स हिज टंग इन अ सर्टेन वे. आपको लगता है कि इंसान के बजाय किसी परहैप्स स्नेक लाइक टंग, उसकी मूवमेंट आपको उसके अंदर नजर आती है. दैट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ह्यूमन जेस्चर. आपको एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब पे ये लास्ट डेज इन वियतनाम मुझे मिल गई थी. यहाँ पे सॉरी ये गलत है, ये दिस इज कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री जो कि यूट्यूब पे मौजूद है. अगर आपने इसको देखना होगा, आई सेड कि दिस इज एडिटेड डाउन. 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई है, जबकि इसको ओरिजिनल फुटेज जो मिली थी दैट वाज ऑफ ओनली 8 मिनट्स. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रोरी कैनेडी ने 8 मिनट्स की फुटेज को मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज के साथ डेफिनेटली उसने कंबाइन किया. ये जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट उसने अभी तक यहाँ पे दी, उसने आपको एम्बेसी का शॉट दिखाया एंड ही सेड के 84 सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से कि मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो वहाँ पे अमेरिकन की सेफ्टी थी. अगर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं तो ऑब्जेक्टिव तो सेफ्टी थी ना. तो और उसके दौरान जो ह्यूमैनिटी वाला एक एलिमेंट है जो मैं आपसे कही थी कि इवैक्यूएशन में इन्होंने कॉमन मैन की इवैक्यूएशन भी साथ साथ शुरू कर दी, बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पॉर्टेंट कि कॉमन पीपल शुड आल्सो बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम दीज वॉर जोन्स. सी,
یہ آپ کو ایمبیسی کے گیٹ پہ لوگ چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اگر اس قسم کی امیجز آپ دکھا رہے ہوں گے تو واٹ ول بی موسٹ امپورٹنٹ فار دی امیریکن ان اے سچویشن لائک دس, رائٹ. اور ایویکویشن کے لیے تو پھر بے شمار لوگ آ رہے ہیں, بیکاز پولیٹیکل اسائلم بھی بہت زیادہ دیا امریکنز نے ڈیورنگ دا وار ٹو ویتنامیز جو کہ ساؤتھ ویتنام سے امریکہ شفٹ ہو گئے. تو یہ دیز ڈفرنٹ امیجز آر ایکچولی شوئنگ کہ واٹ از ہیپننگ ہیئر. جو ایکچوئل فوٹیج تھی, جو ریئل فوٹیج ان کو اس وقت ملی ہے, وہ صرف 8 منٹ کی ہے. اینڈ یوزنگ دیٹ ریئل فوٹیج اینڈ کمبائننگ ود آل ادر تھنگس, اس نے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ایک ڈاکیومنٹری روری کینیڈی نے یہاں پہ بنا دی. دس از اے ریئل سچویشن وچ از ہیپننگ ایٹ دس ٹائم. اور پھر یہ آپ کو سڑک پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گنس لے کے پھر رہے ہیں, رائٹ. تو اگر آپ میں سے کوئی یہ وار والا اگر کوشچن اٹمپٹ کرتا ہے ایگزام میں, سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ اس کو ریئلٹی کے ساتھ مکس اپ کریں. کہ جیسے میں نے ابھی ارباب سے بھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر وہ ایک سولجر کا پولیٹیکل اینالسٹ کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریئل ورلڈ ایونٹ ضرور ہوگا. تو ہی شوڈ ٹرائی ڈگنگ ان ٹو دیٹ ریئل ورلڈ ایونٹ, کیونکہ یہاں پہ اس نے جنرل ویسٹ مور لینڈ کا انٹرویو, اور ویسٹ مور لینڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو پراپرلی بریف نہیں کر رہا اباؤٹ دا وار, اس چیز کو اس نے ہائی لائٹ کیا. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو جو یہاں پہ, کیونکہ یہ ایک بہت چھوٹا سا آئی تھنک 1200 ورڈس کا آرٹیکل, لمبا آرٹیکل نہیں ہے, بٹ دس آرٹیکل از شوئنگ ایٹ لیسٹ 2 انسیڈنٹس جہاں پہ آپ ہائی کمانڈ کے جو آرڈرز ہیں ان کی ڈس اوبیڈینس دکھا رہے ہیں, جو کہ ویسٹ مور لینڈ تو ہیومینٹی کے لیے نہیں کر رہا, وہ صرف اپنے وار آبجیکٹیوز کے لیے کر رہا ہے, جب ان دی انکاؤنٹڈ اینیمی. جبکہ دی لاسٹ ڈیز ان ویتنام جو ہے اس کے پیرالل ایک اور ڈس اوبیڈینس دکھا رہی ہے, لیکن سولجر از ٹرائنگ ٹو ایویکویٹ کامن ساؤتھ ویتنامیز مین, جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈس اوبیڈینس ہے بٹ ان سپورٹ آف ہیومینٹی. ٹھیک ہے. اور بیسکلی آپ جو مختلف ڈاکیومنٹری فلم کے بارے میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی فیبریکیٹ ہو جاتی ہے اوتھینٹسٹی, اٹ از سپوز ٹو بی اوتھینٹک, لیکن فیبریکیشن ہو جائے گی یا بائسنس آ جائے گی دا منٹ وی ریکارڈ انٹرویوز آف پیپل, کچھ ان کا بائسنس ہوگا. اینڈ the way we edit film can also lead to some sort of biasness. تو پھر آپ کہیں گے کہ جی authenticity جو ہے وہ ہم اپنے point of view سے دکھا رہے ہیں, یا director is showing authentic events from his point of view. تو بس آپ سے میں صرف یہی چاہ رہی تھی کہ آپ جو ہے اس کو ڈسکشن کے دوران آپ ان چیزوں کا صرف یہ دھیان رکھیں کہ what else the image is pointing to. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لاسٹ ڈیز ویتنام شوز جو ہے لائونل روزن بلیڈ فرام دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سینگ, ایک انٹرویو اس کے اندر ہے دیٹ سیز ہی پریس دی گورنمنٹ ٹو ایویکویٹ ہز کاؤنٹر پارٹس فرام ویتنام. کے گورنمنٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس کے یہ جو ہے جو لوگ ویتنام میں ہیں یا جو امریکنز ویتنام میں ہیں آپ ان کو وہاں سے ایویکویٹ کریں, کیونکہ اگر آپ نے ان کو ویتنام سے ایویکویٹ نہیں کیا تو امریکنز کین گیٹ کلڈ ان ویتنام. ٹھیک ہے. تو ہی سینگ کہ ان آتھورائزڈ ٹرپ خود بھی چلا گیا کیونکہ اس کو ابھی پرمیشن نہیں ملی تھی, کہ جو بھی گورنمنٹ کا بندہ جائے گا یا جو آرمی کا بندہ اگر ویتنام ٹریول کرے گا تو وہ اس کو جب تک آرڈرز نہیں ملیں گے تب تک تو وہ ٹریول نہیں کرے گا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزن بلیڈ میڈ این ان آتھورائزڈ ٹرپ, کیونکہ وہ اتنا مینٹلی ٹینس تھا کہ اس کو لگا کہ اس کو جانا چاہیے. اینڈ ہی وینٹ ٹو دا سائگون ایمبیسی, جو میں آپ سے ٹیٹ اوفینسو کی جو میں بات کر رہی تھی, اور وہاں پہ یہ 450 ویتنامیز جو ہیں, جو آپ کو وہ جو فلائٹ پہ میں دکھا رہی تھی کہ کامن ساؤتھ ویتنامیز آر آلسو ٹرائنگ ٹو گیٹ آن ٹو they are trying to enter embassy یا embassy کے آس پاس اکٹھا ہو گئے کہ they be evacuated as well. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلائٹس, بسز, بوٹس, ہر چیز جو ہے وہ استعمال کی گئی فار ایویکویشن آف دیز پیپل, جو کہ ان کو آرڈرز ہی نہیں تھے کہ آپ کو ساؤتھ ویتنامیز کو بھی ایویکویٹ کرنا وہاں سے. ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ دیٹ از وائی ہی از سیئنگ کہ جو وائٹ ہاؤس کا آرڈر تھا وہ نہیں فالو کیا. ریفیوزڈ وائٹ ہاؤس آرڈرز ٹو ایویکویٹ اونلی یو ایس سٹیزنز ایز ہیروز. کہ جو وائٹ ہاؤس کے آرڈرز تھے کہ وہ یہ تھے کہ آپ صرف امریکن کو ایویکویٹ کریں وہاں سے جو ساؤتھ ویتنام میں اسٹک ہو گئے, رائٹ. سو یہ جو لوگ وہاں پہ چلے گئے یہ بھی امریکنز ہی ہیں, اور چونکہ یہ وائٹ ہاؤس کے آرڈرز کو فالو نہیں کر رہے تو دیٹ از آلسو ٹرنڈ ایز کانسپریسی, بٹ فلم ایکچولی شوز humanity of the soldiers who are not following the orders of the White House and doing something other than what they were supposed to do. ٹھیک ہے. سولجرز امیج آف ٹرائنگ ٹو ڈو گڈ فار اے چینج, کیونکہ سولجر جو ہے اگر وہ وائٹ ہاؤس کا آرڈر فالو نہیں کر رہا ہے تو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ فار اے گڈ فار اے چینج. تو ہمیں اگر ہم اس کو پریزنٹ ڈے سینیریو سے کمپیئر کریں گے تو وی نو کہ کیونکہ سولجر کو آرڈرز ہوتے ہیں کے لیے آرڈر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سولجر کے لیے, اگر وہ فالو نہیں کرے گا تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا. بٹ رائٹ ناؤ وی کین سی دیٹ سولجرز آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ, چاہے وہ عراق میں کریں ہیں, چاہے وہ ویتنام میں کریں, یا وہ کسی اور جگہ پہ کریں. بٹ دا فلم از ایکچولی شوئنگ کہ فار دیز سولجرز ہیومینٹی از ویری امپورٹنٹ. سو وی ڈونٹ نو, آپ کو اگر فردر کچھ جاننا ہے کہ جب یہ سولجرز واپس آئے تو ان کا کورٹ مارشل ہوا یا نہیں ہوا, تو آئی تھنک کہ یو ول ہیو ٹو واچ فل ڈاکیومنٹری ٹو فائنڈ آؤٹ اف ڈاکیومنٹری آنسرز دس کوشچن, رائٹ. اور اٹ سیز کہ اوور آل انہوں نے 30,000 ریفیوجیز کی لائفز بچائیں. اوکے. سو جو آپ کو ڈفرینٹ پلیسز پہ جو نمبرز نظر آ رہے ہیں ایویکویشن سے ریلیٹڈ اور یا لائف سیونگ سے ریلیٹڈ, تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ what the film is trying to show. And then you can leave this question کہ سولجرز کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں, اور ڈیوٹی جو ہے وہ پروٹیکشن فرام اینیمی ہوتی ہے. تو اف دے ور پروٹیکٹنگ فرام اینیمی اور اف دے ور ناٹ فالوئنگ آرڈرز آف دی ہائی کمانڈ, تو آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ لا سیز کہ دین یو کوڈ فیس اے کورٹ مارشل. لیکن فلم نے ان کی ہیومینٹی کو اتنا ایمفسائز کر دیا کہ دیٹ بیکمس موسٹ امپورٹنٹ. یہاں پہ دا فلم از شوئنگ میورکس, رائٹ. میوریک ویسے ایک فلم کا نام بھی ہے, ہالی ووڈ کی فلم کا نام ہے. تو لاسٹ ڈے میں میوریک اونلی مینس کہ دیز آر میوریکس آر دا سولجرز who are denying the orders of the high command to do the right thing in the interest of humanity. اور انکاؤنٹڈ اینیمی جو دوسری فلم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دکھاتی ہے کہ جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ غلط انفارمیشن دے رہی ہے ٹو پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, بیکاز دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو شو کہ جی ہم وی آر وننگ, جبکہ ڈیڈ باڈیز کا جتنا بڑا نمبر آ رہا تھا فرام ویتنام, there were certainly situations جس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف یو ایس مسٹ ہیو نون certain other information as well, but he did not know that information. پریزیڈنٹ جو اس وقت تھا اس کا نام تھا لنڈن بی جانسن, ٹھیک ہے. اور لنڈن بی جانسن جو ہے اس کو اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, ٹینشنز, جو فلم ہے وہ اٹ از فوکسنگ آن ٹینشنز with President Lyndon B. Johnson and the lost loyalty of the American public. کہ اگر انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے کوئی کام ایسا کر رہا ہے جس کو ووٹر نہیں سپورٹ کرتا یا پریزیڈنٹ نہیں سپورٹ کرتا, تو دین ہاؤ یو وڈ اینالائز دیٹ ایکشن آف دی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ وغیرہ. انکاؤنٹڈ اینیمی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ ہائی لائٹس دا پریزیڈنٹس ڈیزائر ٹو سی اے وکٹری ان دا ٹرینچز, کیونکہ امریکن سولجر ویتنام میں تھا تو لنڈن بی جانسن تو وکٹری ہی دیکھنا چاہتا تھا نا ان ویتنام. juxtaposed with clips of public protest, چونکہ امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہی تھی کیونکہ کیجولٹیز بہت زیادہ تھیں اور ڈیڈ باڈیز بہت زیادہ آ رہی تھی. تو آپ کو انکاؤنٹڈ اینیمی جو ہے وہ ایک پریزیڈنٹ کا کلپ دکھائے گا کہ وی وانٹ ٹو ون اٹ ویتنام, پھر اگلا کلپ دکھائے گا کہ امریکن سٹیزن جو ہے وہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ جی ویتنام میں وار ختم کی جائے, ٹھیک ہے. اور آرمی چونکہ وار ختم نہیں کر رہی تو آرمی کس طرح پریزیڈنٹ کو مس انٹرپریٹ کر رہی ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان ویتنام.
اوکے. اور لاسٹ ڈیز ان ویتنام اس کے مقابلے میں ایویکویشن ٹو سیفٹی دکھائے گا کہ نہیں ہم وہاں پہ اٹ از فوکسنگ آن دا ڈیفیٹ. ٹھیک ہے. تو ویتنام انکاؤنٹڈ آرمی جو ہے وہ وکٹری کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور لاسٹ ڈیز ان ویتنام جو ہے وہ ڈیفیٹ اینڈ ایویکویشن کے اوپر فوکس کر رہی ہے. اوکے. اور جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹینشنز ہیں وہ ایک انٹینشنلی ایک کریکشن دکھانا چاہ رہی ہیں کہ نیوز میڈیا جو بھی مس ریپرزنٹیشن کر رہی تھی ڈاکیومنٹری از ایکچولی پوائنٹنگ ٹو کریکشن آف سرٹن نالج جو کہ وار کے دوران اسپریڈ کی گئی. تو ڈاکیومنٹری از ایمفسائزنگ آن انٹینشنل کریکشن. اٹ وانٹس کہ جی آپ نے جو غلط انفارمیشن دی تھی لوگوں کی اس کی کریکشن ہو جائے. اوکے. اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ویسٹ مورلینڈ کا کلوز اپ ہے, ریویلنگ ہز ڈیفینسو باڈی لینگویج اینڈ فلکرنگ اسنیک لائک ٹنگ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا ایک یہ نیچرل جیسچر ہے. آپ فار انسٹنس اگر یہاں پہ لکھتے ہیں جنرل ویسٹ مورلینڈ تھرو آؤٹ, آپ کو فلم میں یہ کلیم کرتا نظر آئے گا کہ جی ہم وی آر وننگ ان ویتنام. اور ویسٹ مورلینڈ کے ساتھ آپ یہاں پہ اگر لکھتے ہیں دی انکاؤنٹڈ اینیمی تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ فلم کا نام انکاؤنٹڈ اینیمی بھی اسی وجہ سے رکھا گیا کہ فلم جو ہے وہ آپ پھر یہ ایمفسائز کریں گے نا کہ انٹرنلی آپ کو کس قسم کی اینیمی یا اینیموسٹی. Intelligence chiefs back in Vietnam had just discovered evidence that confirmed the CIA's estimates of a far larger enemy. Uncounted enemy also shows کہ جو ویسٹ مورلینڈ پریزیڈنٹ کو ویتنام وار کے بارے میں جو بھی بریفنگ دے رہا تھا اینیمی کے سائز کے بارے میں, اینیمیز کی انفلٹریشن کے بارے میں, وہ تمام انفارمیشن جو تھی وہ مینیپولیٹڈ تھی اور زیادہ تھی. وہ زیادہ بڑا اینیمی دکھا رہا تھا, اور اس کے علاوہ کہ جو فیکٹس تھے ان کو وہ ڈسٹارٹ کر کے وائٹ ہاؤس تک پہنچا رہا تھا, کیونکہ اس کو وائٹ ہاؤس سے جو ڈیسیجنس چاہیے تھے ان کو ڈیسیجنس کو لینے کے لیے وہ اپنی مرضی سے جو جنرل ہے یا آرمی چیف ہے وہ اس انفارمیشن کو مس ریپریزینٹ کر کے وہ لے رہا تھا. تو ایکچولی ڈاکیومنٹری از ایکچولی شوئنگ کہ کس طریقے سے مس ریپریزینٹ کیا, کس طرح سے غلط انفارمیشن بتائی گئی. سو بیسکلی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹ واز اے کانسپریسی آف دی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ یا ملٹری کمانڈ, یو ایس ملٹری کمانڈ کی کانسپریسی, اور وہ کانسپریسی ورسز دا سولجرز کانسپریسی جہاں پہ وہ ہائی کمانڈ کی مرضی فالو کرنے کے بجائے دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس اینڈ ایویکویٹنگ کامن مین along with جو کہ اس کو تھا کہ امریکنس کو ایویکویٹ کرنا تھا. تو ایک سائڈ پہ ہیومینٹی ہے, دوسری سائڈ پہ کمپلیٹ مینس ہے. تو دونوں جگہوں پہ جو دو ڈفرینٹ قسم کی کانسپریسیز ہیں, مس ریپرزینٹیشن ٹو وائٹ ہاؤس and not listening to White House when evacuating common man from South Vietnam. یہ دو مختلف قسم کے ایکشنز ہیں. تو the two documentaries are actually showing two different types of conspiracies, جہاں پہ سولجر جو ہے یا ملٹری جو ہے وہ either it's lying or it's misrepresenting facts for certain reasons. تو لیکن جو دوسرا ہے لاسٹ ڈیز ان ویتنام, اس میں جو کانسپریسی ہے ناٹ فالوئنگ ہائی کمانڈ از ود گڈ انٹینشن. ٹھیک ہے. تو آپ اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہی تھی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ یو ایس وار پالیسی جو ہے وہ مسکنسیپشن پالیٹکس اینڈ ڈیسیژن کے اوپر جو ہے وہ آپ کو انکاؤنٹڈ اینیمی جو ہے وہ آپ کو فوکس کرتا ہے کہ جب آپ کو اگر وائٹ ہاؤس کو غلط انفارمیشن دی جاتی ہے دین ویئر از دی اینیمی. اینیمی جو ہے وہ باہر ہے یا اندر ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں لاسٹ ڈیز ان ویتنام دیٹ آلسو ریزز اندر کوشچن جو کہ کمانڈ کے فالوئنگ کے حوالے سے کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا, اور ان دا لانگ رن کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو پنش کریں گے کیونکہ فالوئنگ آرڈرز از امپورٹنٹ, اور پھر آپ یا اس کو لارجر انٹرسٹ میں اس کو معاف کر دیں گے بیکاز یو تھنک کہ یس ہیومینٹی واز امپورٹنٹ, اور
امریکن ایمبیسی کے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے ساتھ اگر آپ کامن مین کو ایویکویٹ کر رہے ہیں تو اٹ از ان لارجر انٹرسٹ. ٹھیک ہے.